الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال فی مقام آخر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں قرآن عزیز کی عظمت، قرآن عزیز کی حرمت اور قرآن عزیز کے اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے اوپر تقاضے ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا، وہ اس لیے کہ ایک تو قرآن عزیز کی جو عظمت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ویسے تو قرآن پاک بنی نوع انسانی کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہونی چاہیے اور ہم لوگوں نے کتنی اہمیت دی ہوئی ہے، یہ باتیں سمجھیں گے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے آج کے جمعہ میں تجویز کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، بد مذہب اور کوئی بھی ہو، تو آئے دن وہ قرآن عزیز یا صاحب قرآن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ گستاخیاں جو کرتے ہیں ان کی گستاخی ہی اس بات کی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو سمجھدار آدمی ہے نا، سمجھدار آدمی جب کوئی تنازع ہو بھی جاتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی کی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو جاتا ہے، آپ کسی کی تحریر سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کی رائے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ سمجھداری اور دانشوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دوسرے بندے کی جو شخصیت ہے یا اس کے کسی فیصلے سے، اس کے کسی قول سے، اس کی بات سے اگر آپ کو اختلاف ہے، دانائی یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کا جواب، لفظوں کا جواب لفظوں میں دیا جاتا ہے، دلیل کا جواب دلیل میں دیا جاتا ہے، اور جو فیصلہ ہے آپ اسے بہتر فیصلہ کر کے دکھا دیں، اس کی رائے ہے آپ اسے، لوگوں کی انسانیت کی بھلائی جس میں زیادہ ہو آپ اس طرح کی کوئی رائے دے لیں۔ یہ سمجھداری والے اختلاف ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ میں آنے والے بھی اختلاف ہیں۔ لیکن جہاں پہ اختلاف اس کی رائے کے ساتھ یا اس کے فیصلے کے ساتھ یا اس کی خواہش کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ذاتیات پہ آ جائے اور آپ کسی کا ویسے ہی سر پھاڑ دیں، تو اگرچہ آپ اپنی بات میں سچے بھی ہوں تو زمانہ آپ کو جھوٹا ہی کہے گا پھر، کہ اس نوبت پہ اتر آنا کہ آپ اس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔
جبکہ آداب اختلاف کیا ہیں کہ بات کا جواب بات کے ساتھ دیا جائے۔ ایسے ہی لوگوں نے آئے دن اب یہ طریقہ پکڑ لیا ہے، خاص طور پہ یورپین کنٹریز نے، کہ آئے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ وہ مختلف قسم کی جسارتیں کرتے ہیں، خاکے بنا دیے۔ یہ کیا تک بنتا ہے؟ آپ کو اختلاف ہے اگر شخصیت سے، ان کے فیصلے سے اختلاف ہے، ان کی کسی بات سے اختلاف ہے، کسی حدیث سے اختلاف ہے، رائے سے اختلاف ہے، تو آپ بات کریں، بات کا جواب بعد میں مل جائے گا۔ قرآن عزیز جو ایک دائمی عالمگیر کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اگر اس کے ساتھ اختلاف بنتا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار کر لیں، چلیں سمجھ آ جائے آپ کیا تیار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن عزیز کے نسخے کو جلا دینا، اس کے بے حرمتی کرنا کس دین میں اجازت ہے؟ آپ ملک پاکستان کے باشندے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بد مذہب کی، یعنی عیسائیوں کی بائبل ہے، یہودیوں کی بائبل ہے، آپ سریعام بائبل کو آگ لگا دیں۔ یہ اسلام کا قانون بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا، حالانکہ بائبل منسوخ ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ بائبل کے اندر بہت ساری تحریفیں ایسی ہو چکی ہیں کہ اب آپ اس کو کتاب الہی کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود جو مذہب کے لوگ اس کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین جب اس مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے تو ساتھ یہ آداب بھی بتاتا ہے کہ آپ اختلاف ہے نا آپ کا بائبل کے ساتھ، آپ قرآنی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، دیکھیں یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ بائبل کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اور اس کو آپ لوگ اللہ کا پیغام بتاتے ہیں۔ بتاؤ کہ یہ جو آپ کی بائبل میں جو آیتیں آپ نے بنائی ہیں، کیا اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اس طرح کی آیتیں اللہ کی آیتیں ہو سکتی ہیں؟ جواب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بائبل کو سریعام جا کے آگ لگا دے۔ کیوں؟ اسلام سلامتی والا دین ہے، امن کا دین ہے، اختلافات نہیں چاہتا۔ لیکن اسلام کے اوپر ہر آئے دور میں اس طرح کی جسارتیں کی جانی کہ کبھی آپ قرآن عزیز کے بارے میں کوئی جسارت کر لیں، کبھی صاحب قرآن کے بارے میں۔ یہ آغاز اسلام سے ہی یہ عمل شروع ہو گیا تھا۔ اور قرآن عزیز کی آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح ایک چراغ جل رہا ہو تو ایک بندہ پھونک مارے، اس کی پھونک سے اگر چراغ نہ بجھے تو دوسرے کو وہ دعوت دے، دوسرے کو بلاتا ہے، یار اینو بجھائیں ذرا۔ تو 2-3 لوگ، سارے لوگ، قبیلہ، خاندان، پورا شہر، پوری ایک ریاست مل کے سب کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یریدون، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے مل کر یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ متم نوری، لیکن اللہ یہ فرما چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، وہ اپنے نور کو ہر دور میں مکمل رکھے گا۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کسی کی طرف سے جسارت ہوئی تبھی تو اللہ نے فرمایا، اور یہ جسارت ہوئی تھی بالکل۔ قرآن عزیز جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں نے کبھی کہا کہ یہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہا کہ یہ جادو کا اثر ہو گیا، بہکی باتیں ہیں، نقل کفر نہ باشد، یہ باتیں ظاہر ہے وہ جسارتیں ساری ہو رہی تھی۔ تو اس کے ضمن میں پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ساری دنیا کے بد مذہب مل کے اگر اس کو مٹانا چاہیں نہیں مٹ سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جو اس کتاب کا نام رکھا ہے نا قرآن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اس کا نام خود تجویز کیا کہ یہ قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمانہ کیسا بھی ہو، جتنے بھی ظلم کا زمانہ ہی کیوں نہ آ جائے، پوری دنیا کا اگر آپ سروے کریں گے اور یہ رزلٹ نکالیں کہ آج کے دن سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی گئی ہے، تو وہ قرآن ہی سامنے آئے گا۔ اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ لیکن جو بات میں نے عرض کرنی ہے، آپ اس حقیقت کو بھی کبھی سمجھیں۔ علامہ اقبال سے کبھی پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا مظلوم
وہ اس وقت تحریکیں چل رہی تھیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی تھا، ایک طرف سے انگریز کا ظلم تھا، ایک طرف سے پھر ہندوؤں نے بھی بغاوت کر دی تھی، اس کا بھی ایک سامنا تھا۔ تو بندے نے کہا کہ مظلوم کسی شے کی بات کی ہے تو ظاہر ہے اقبال پھر اس پہ کوئی نظم لکھیں گے، اس پہ بھی کوئی کلام لکھ دیں گے اور مسلمانوں کے اندر اور شعور پیدا ہوگا۔ لیکن خلاف توقع جواب یہ آیا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو جتنے بھی بد مذہب ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ 100 سال تقریباً دہریوں کی جو حکومت رہی ملحدوں کی رشیا پہ، جتنے بھی آپ دیکھیں یہ ماوراء النہر، بخارا، سمرقند، جتنے بھی فقہا کے اور ائمہ محدثین اور بڑے بڑے احناف کے فقہا کے جو مرکز رہے تھے، اس دور حکومت میں لائبریریوں کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن ختم ہو گیا دنیا سے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ دنیا پڑی ہے اس پیچھے کہ قرآن کو ختم کر دیں، اور مسلمان کی زندگیوں سے اگر ڈھونڈتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں قرآن نظر ہی نہیں آتا۔ اور رہی بات تحقیق کرنے والوں نے پھر اس قدر ظلم کیا کہ جس کو 2 لفظ پڑھنے آتے ہیں وہ قرآن کے ترجمے لکھنے بیٹھ جاتا ہے، جس کو 2 لفظ پڑھنے آ گئے وہ قرآن کی تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، جس کو 2 لفظ بولنے آ گئے وہ دروس قرآن دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہر بندے نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ جیسے میری اپنی ذاتی کتاب ہے، جو رائے اختیار کر لوں، جس طرح کا قول اختیار کر لوں، اس آیت کی جیسی مرضی تشریح کر لوں، یہ سب چلتا ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں، قرآن کی 20 تفسیریں، 20 ترجمے، ہم حیران ہیں، ہم لوگ بھی حیران ہیں۔ آپ ترجمے لے تو لیتے ہیں، دوسروں کو گفٹ بھی کر دیتے ہیں، بچیاں رخصت ہوتی ہیں آپ ان کے سر پہ سایہ کر کے بھی، لیکن وہ ترجمہ جو اس بندے نے کر دیا، خدا را کسی مستند عالم دین سے پہلے تصدیق کروا لیں۔ یہ ہر بندے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا علم ہو تو پھر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں۔ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، انہوں نے مجبور کیا تھا امام احمد رضا خان صاحب کو، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ ترجمہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ قرآن عزیز کے ترجمے کو ہاتھ لگاؤں۔ تو انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ حضرت آپ جیسا اتنا بڑا عالم بھی یہ کام نہیں کرے گا تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا صحیح ترجمہ کون سا ہے اور صحیح قرآن کے معانی کیا ہیں؟ تو اس پہ پھر مشاورتی ٹیم اور اس کے بعد سارا اجلاس ہوا، اس کے بعد طے پایا کہ ترجمہ ہونا چاہیے، ایسا علم ہو۔ اب کوئی خالی پروفیسر ہے، لیکچرر ہے تو وہ بھی قرآن عزیز کا ترجمہ۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ جو ظلم مسلمان خود قرآن کے اوپر کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے صرف یہ اتنا ایک تاثر لے لیا ہے، اتنا سمجھ لیا ہے، ہمارے نزدیک قرآن کیا ہے؟ ہمارے نزدیک آپ اس کا کبھی جائزہ لے کے دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں، جائزہ لے کے دیکھیں۔ ہمارے کسی بچے نے قرآن عزیز حفظ کر لیا تو ہمارا جو بچہ ہے اب وہ اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا، جس کی سرپرستی میں سارا کچھ ہوا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرا کاکا جو ہے نا حافظ بن گیا۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس بات پوری ہو گئی، حافظ قرآن بن گیا نا، بس اس کے بعد کیا ہے؟ بڑی اچھی آواز میں قرات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ قاری بن گیا، بچی نے بھی ماشاءاللہ قرآن عزیز حفظ کر لیا، قاریہ بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح صبح دکان کھولتے ہیں، ساتھ صفائی کر رہے ہیں، ساتھ وہ ٹیپ لگا دی، ساتھ وہ موبائل کے اوپر آپ نے آواز میں قرآن عزیز کی تلاوت لگا دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، صبح صبح آغاز تو ہم نے قرآن سے کر لیا ہے نا۔ اور بزرگ جو ہمارے نماز کے عادی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ صبح اٹھتے ہیں، وہ بھی نماز فجر پڑھی، اشراق چاشت کی نماز تک وہ بھی قرآن عزیز کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ اپنے لحاظ سے بڑے بالکل 100% اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج کی صبح کا آغاز ہم نے بھی 2 رکوع 3 رکوع 5 سورہ ہم نے پڑھ لی ہے تو بس ٹھیک ہے، خیر و برکت ہو گئی۔ اچھا جی، اب ہو گئی کسی گھر میں کوئی تنگی، معاشی لحاظ سے ہو، بیماریوں کے لحاظ سے ہو، مولوی صاحب کی کریے، سورہ یاسین پڑھ لیا کریں آپ۔ ایسے معاشی تنگی ہے، کیا کریں جی؟ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ چلیں جی، سورہ واقعہ کے وہ جناب ورد شروع ہو گئے، سورہ یاسین کی تلاوتیں شروع ہو گئیں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی یہ غلط کام نہیں ہے، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے صورتحال یہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے فون کر دو کہ بچیاں نو لے آؤ۔ اب کیا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اس میں تلاوت کی،
اچھا جی معاملہ ہو گیا جی، تنازع کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ تنازع کیا ہے جی، ہن قرآن دی ضرورت پائے گی، قرآن عزیز لے کے آ گئے، چلو جی حلف چکو، قسم دیو۔ ہم نے ثواب سے آگے قرآن کو ہم نے کوئی درجہ نہیں دیا، یا اپنی خود غرضی سے آگے ہم نے قرآن کو درجہ نہیں دیا۔ بیمار ہوتے ہیں قرآن یاد ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے قرآن یاد آ گیا ہے جی، اب کیا ہے جی معاشی تنگی ہو گئی قرآن یاد آ گیا، وہ جناب کسی نے جادو ٹونا کر دیا یہ کہا تو قرآن یاد آ گیا، بس اس لیے قرآن تھا۔ قرآن عزیز اس لیے نازل ہوا کہ آپ کو ثواب ملتا رہے، قرآن عزیز اس لیے نازل ہوا کہ چلے تنازعات کے حل کے لیے قسم اٹھانی پڑ جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی اتھینٹک چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو، لہذا قرآن دے دیتے ہیں، قسمیں اٹھا لیا کرو۔ قبلہ اگر یہی قرآن عزیز کے نازل کیے جانے کا اگر مقصد ہوتا، حقیقت میں یہی مقصد ہوتا، تو پھر تاریخ کا مطالعہ کرے، مسلمانوں کو مکہ جیسی عظیم اور پاک زمین چھوڑ کے مدینہ طیبہ کیوں جانا پڑا تھا؟ کیوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو تیری محبت اس قدر میرے دل میں پائی جاتی ہے کہ ایک لمحے کی دوری تجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ مجھے رہنے نہیں دیا۔ کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی بڑی جو جنگیں ہیں، اور اس وقت کی سب سے بڑی رومن امپائر، یہ روم کی سلطنت اور پھر یہ ایران کی سلطنت، اتنی بڑی ریاستوں کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکرانا، یہ کس لیے تھا؟ صرف حافظ بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے؟ قرآن عزیز کی اوکھے سوکھے ویلے تلاوت ہو جایا کرے گی؟ حضرت جی ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا صحیح لحاظ سے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، بچہ یا بچی ہمارے کسی اسکول میں پڑھتے ہوں، ظاہر ہے اسکول ہے یا کوئی کالج ہے، ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ایک سلیبس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے بچوں کو۔ اب بچے کو وہ دے دیا سلیبس، اور سلیبس اس کو دے دیا، اب صرف اس کا متن اس کو پڑھنے آتا ہو بچے کو، یعنی ٹیکسٹ ہے اس کا، بچے کو ریڈنگ بڑی بہترین آتی ہے، لیکن لفظوں کے وہ ترجمے نہ کر سکتا ہو، لفظوں کے معانی نہ سمجھتا ہو۔ اگر کوئی اسے سمری پوچھے کہ آپ اپنی اس کتاب کو سمرائز کریں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا بچہ اس سکول میں کتنی دیر اور پڑھے گا؟ ہم کہیں گے اگلا دن بعد میں چڑھے گا، پہلے اس کا فیصلہ کرو۔ کیوں؟ اور جس میں سمجھ نہیں ہے، جس کے اندر جانکاری نہیں ہے، جس کے اندر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھایا جا رہا، کتاب کو رٹے لگوانے۔ یہ بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی کوئی تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے، صرف کتاب آتی ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے اسے۔ تو آپ کا بچہ یا بچی یا ہم لوگ اگر کسی ادارے میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اے ادارہ والے نہیں۔ تو یہ بتائیں، قرآن عزیز قرآن عزیز قرآن عزیز تلاوت تو ہو رہی ہے، حافظ تو بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ حضرت فاروق اعظم تو گھر سے نکلے تھے یہ قسم اٹھا کے کہ شام سے پہلے اس صاحب قرآن کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ملے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے اس کی؟ کیسے دل کی دنیا بدلی؟ بہن کو مار مار کے برا حال کر دیا، اور عمر کے پھر وہ ہاتھ کی مار۔ بہن نے کہا تھا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہم دونوں کا باپ ایک ہے، اگر تو اپنی ضد پہ اڑا ہے تو ضد پہ میں بھی اڑی ہوں۔ اس خاتون کی روح نکل سکتی ہے اور جسم کا ایک ایک ٹکڑا اس کا کر دو، لیکن جس دین کو قبول کر چکے ہیں وہ دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اب عمر پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ کہتی ہے کہ اچھا سارے تقاضے پورے کروا دیے، لمبا قصہ ہے، سارے تقاضے پورے کرا دیے۔ اب کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ ابھی تسمیہ شریف کی تلاوت کی تھی، عمر کے دل میں اللہ کا نام ایک طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی فاروق اعظم کے اوپر۔ اور اس کے بعد انہوں نے سورہ حدید کی چند آیتیں پڑھیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اتنی ہیبت طاری ہوئی ان کے ہاتھ سے، وہ جو سزا دینے کے لیے کوڑا پکڑا ہوا تھا، چھڑی پکڑی ہوئی تھی، جوتا تھا، کیا تھا، وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ اب اگلی آیت پڑھتی ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، ساری آیت پڑھی۔ عمر کہتا ہے کہ بس بہن، اگلی باتیں بعد میں ہوگی، مجھے سب سے پہلے تو محمد عربی کے قدموں میں جا کے ڈال دو، پہلے اس کا کلمہ طیبہ پڑھ کے شہادت
کر کے گواہی دے کے اسلام قبول کر کے اگلی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب یہ بتائیں وہ بہنیں کہاں گئیں؟ کہاں ہیں وہ مائیں؟ کہاں ہیں وہ بیٹیاں؟ امام شافعی نے ایک رات کا قیام کیا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل کے گھر میں، اور انہوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹ یہ درج کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے کہ میں نے ایک رات میں 70 مسائل میں نے قرآن اور سنت سے نکال کے امت مسلمہ کے لیے پیش کیے، 70۔ اور ایسی رات مجھے پوری زندگی نہیں ملی، ایک رات میں کبھی ایک مسئلہ، کبھی 2 مسئلے، کبھی 5، کبھی کچھ بھی نہیں، لیکن اس رات 70، اور 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیا تھا؟ کیا کہا؟ وہ امام احمد ابن حنبل کی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیا تھا۔ اب اس کھانے میں کیا تاثیر تھی؟ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت میرے گھر میں ہوتا یہ ہے کہ جب رزق لا کے دیتا ہوں تو میری بیٹیاں اللہ کی نعمتوں پر مشتمل آیات کریمہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جس وقت پک جاتا ہے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میری بیٹیاں اللہ کی شکر ادا کرنے والی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور آگ جس وقت جلاتی ہیں تو اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ بس میرے گھر کا ماحول تو ایسا ہی ہے۔ مجھے بتائیں یہ گھرانے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ باتیں کرنے والے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کہیں گے بس پکے سچے مومن تو ہمارے ملک پاکستان میں ہیں۔ عمل کا مومن کہاں پر ہے؟ عمل کا مسلمان آج کہاں پر ہے؟ قرآن عزیز کو سمجھا تو ان لوگوں نے سمجھا۔ حضرت یزید رقاشی کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں، تو حضور نے فرمایا کہ یزید رقاشی اللہ کا قرآن نہیں سناتے، اللہ کا قرآن نہیں سناتے؟ تو کہتے ہیں میں نے قرآن عزیز پڑھنا شروع کر دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہیں، اور حضور بڑی حیرانگی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ مجھے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میں نے اپنی تلاوت ختم کر دی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی پڑھنے میں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں لفظ تو ٹھیک پڑھ رہا ہے، تیرے پڑھنے کا لہجہ بھی بڑا اچھا ہے، آواز بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کا اثر جو تمہارے وجود پہ دکھائی دینا چاہیے تھا وہ اثر دکھائی نہیں دے رہا تمہارے وجود پہ۔ یہ قرآن پڑھو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ قرآن پڑھو تو اس توجہ کے ساتھ کہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے نام کا لیٹر آ جائے جی وزیر اعظم نے لکھا ہے، آپ کے نام کا لیٹر آ جائے کہ آپ کے پروفیسر نے لکھا ہے، آپ کے نام کا لیٹر آ جائے کہ کسی بڑے کمپنی کے مالک نے آپ کے نام کا لیٹر لکھا ہے، ایک ایک زبر زیر، ایک ایک اسپیلنگ آپ اس کا توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس کو کس توجہ کے ساتھ پڑھا ہم نے؟ اس کو کتنا سمجھا ہم نے؟ حضرت فاروق اعظم ملک شام فتح ہوا تو یوں ہاتھ مار رہے ہیں، مالی غنیمت کے اندر ہاتھ مار رہے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک بندے نے بات کر دی، عمر حریص ہو گیا، لالچی ہو گیا، اسے دیکھا نہیں گیا کہ اتنا زیادہ مال ہے، ہاتھ مار مار کے چیزیں چیک کر رہا ہے۔ جب پاس جا کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو تھے۔ پوچھا کہ عمر یہ تمہارا جو ہم تو کچھ اور سمجھے تھے لیکن تمہاری حالت، تمہارا انداز کچھ اور بتاتا ہے، کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اتنی بڑی سلطنت پہ اللہ نے ہمیں قابض کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ، وہ لوگ جو آج ہمارے ماتحت ہو گئے باوجود اس کے کہ اگر سرزمین دیکھی جائے ہمارے عرب سے کہیں زیادہ ہے، اگر ان کی پاپولیشن دیکھی جائے ہم سے کہیں زیادہ ہے، اگر ان کی آرمی دیکھی جائے 10 لاکھ کی فوج ہمارے 42,000 کے سامنے آئی تھی، 42,000 مسلمانوں کے سامنے 10 لاکھ کی فوج وہ جو ان کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں فتح دے دی، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تم نے کبھی قرآن سے سمجھا کہ وہ رسوا کیوں ہو گئے؟ صرف اس لیے یہ جو مال آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ان کے پاس تھا، اسی مال و دولت کے نشے میں آ کر متکبر ہو گئے، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، رسوا ہو گئے۔ اور یہی چیز آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ وہ ذلیل ہو گئے اس وجہ سے، اور وہ سبب آج ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، کہیں ہم بھی دنیا میں ذلیل و رسوا قوم نہ بن جائیں۔ جو قرآن کی حقیقت کو سمجھ گئے ان کا انداز بھی یہ تھا، لیکن آج کیا ہے؟ قرآن حافظ صاحب ماشاءاللہ بن گئے جی، قاری صاحب بن گئے ماشاءاللہ، بچے نے 2 لفظ پڑھنے آ گئے،
تو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ قیامت کے دن خاندان کے 10 لوگوں کو تو یہ قرآن عزیز پڑھنے والا لے جائے گا. بس اس میں کوئی حضرت جی اس میں شک نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جو اس قرآن کو یاد کر لے. قرآن نے جو اس کے لیے فضائل رکھے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے. قرآن کو جو یاد کر لے اس کے لیے ایک حافظ کا لفظ ہے. قرآن کو اچھی آواز میں پڑھے تو اس کے لیے قاری کا لفظ ہمارے دین نے بتایا ہے. قرآن عزیز کو جو بندہ سمجھ لے اس کے لیے عالم کا لفظ ہمارے دین نے استعمال کیا ہے. دوسروں کو سمجھائیں, مفسر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے مطابق فیصلہ کریں, منصف کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی جس انداز میں آپ قرآن کو لیں گے, قرآن اسی انداز میں آپ کو ایک ٹائٹل دے گا. لیکن کیا اسی تک ہم محدود رہ جائیں؟ ہماری عملی زندگی میں قرآن کی گنجائش کتنی ہے؟ قوم عاد کے تذکرے قرآن میں, قوم ہود کے تذکرے, قوم عاد کے, قوم شعیب کے, کتنے تذکرے قرآن میں, قوم نوح کے, قوم لوط کے, قوم موسیٰ, قوم عیسیٰ, قوم ابراہیم, نمرود کے, قارون کے, حامان کے قصے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی افسانہ ہے ہمارے سامنے؟ کیا یہ کوئی کہانیاں بیان کرنے والی کوئی کتاب ہے جس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ سے پہلے یہ ہوا تھا تو تمہیں معلومات ہو جانی چاہیے؟ حضرت جی قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ عملی زندگی میں ہمیں اس کا ایک نظر آنا چاہیے تھا. ہماری عملی زندگی میں اظہار کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان 2 چیزوں کو ہمیشہ تھام کے رکھنا, کبھی دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے, اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ 2 چیزوں کو ہمیشہ تھام کے رکھنا. کتاب اللہ تمہارے لیے یوں ہے جیسے ایک تھیوری ہے تمہارے سامنے, یعنی ٹیکسٹ ہے, مضمون ہے, تمہارے سامنے رکھ دیا کہ یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے. یعنی اس قرآن کو سمجھنا چاہتی ہو, حضور کی سنت سے سمجھو. اب جو سمجھ آ گیا وہ عکس, وہ نظارہ تمہاری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. یہ ہے قرآن کے نازل کیے جانے کا حقیقی مقصد. غیروں سے کیا شکوہ کریں, غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ غیروں نے تو اس کو ساتھ ہمیشہ سے برا سلوک کیا ہے. اور ابو جہل نے, ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا تھا حضور کے سامنے. یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے, صاحب قرآن کے سامنے جا کر کہتے تھے. یہ تو شاعر کا کلام ہے, لیکن آج ابو جہل کا کیا حشر ہوا؟ آج کس نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے؟ سویڈن میں جو کچھ ہوا, قرآن عزیز کے نسخے کو آگ لگا دی گئی. یہ لوگ زیادہ زندگی نہیں پائیں گے, ان کا مشن زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. لیکن وہ حشر جو آج ایک مسلمان کر رہا ہے اپنے عمل سے, قبلہ یہ زیادہ توجہ کی بات ہے, یہ زیادہ توجہ کی بات ہے. کیوں اس بندے کو سمجھ نہیں آتی نماز چھوڑتے ہوئے کہ قرآن نے کیا فیصلہ سنایا بے نمازی کا؟ تکبر کرنے والے کو اور کہاں سے سمجھ آئے گی کہ تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اگر قرآن سے سمجھ نہیں آئی تو؟ یہ بددیانتیاں کرنے والے, دھوکہ دینے والے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے مارکیٹس کے اندر. جو جس کا دل کر رہا ہے ذخیرہ اندوزی کر لیں, لوٹ مار کر لیں, اپنی ذاتی خواہش سے جتنے ریٹ بڑھا لیں. آپ کبھی قوم شعیب کا حال پڑھ کے دیکھیں, اسی بددیانتیوں کی وجہ سے دنیا میں رسوا ہو کے گزری ہے. تو قرآن عزیز کتاب ہدایت ہمارے لیے. آپ اس سے جو سمجھیں, اس کو سیکھیں اور پھر عملی زندگی پہ نافذ کریں. غیروں کو چھوڑیں, کیا ان سے توقع کر سکتے ہیں؟ مخالف تو کرتا ہی ہے. تو عملی زندگی پہ اس کو نافذ کرنے کی آپ کوشش کریں. لیکن جو کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے, حال ہی میں جو سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے انہوں نے جسارت کی, قرآن عزیز کے نسخے کو آگ لگائی. آپ کا عزم تو اور بڑھ جانا چاہیے کہ وہ ہمارے قرآن کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے ہر گھر میں حافظ نظر آئے گا, ہر گھر میں تلاوت نظر آئے گی. ہماری ہر مارکیٹ میں آج کے بعد فیصلے وہی ہوں گے جو ہمارے قرآن نے بتائے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے. یعنی وہ لوگ 1000 مرتبہ, ایک جسارت کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچیں, او ہو یہ تو ہمیں الٹی پڑ گئی تھی, مسلمان تو پہلے بے عمل تھے, ہماری جسارت کی وجہ سے وہ تو با عمل ہو گئے ہیں. وہ تو ہر جگہ پہ قرآن کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں ان لوگوں نے. حضرت جی یہ ہوتا ہے حقیقی جہاد, اور یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جسارت کے مقابلے میں آپ کیا کریں گے. یہ وہ رد عمل ہے جو آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ نے قرآن کو ختم کرنے کی بات کی, ہم نے قاری بڑھا دیے, ہم نے عالم بڑھا دیے.
اور اگر آپ خود قاری حافظ عالم نہیں بن سکتے، جو لوگ بن رہے ہیں آپ ان کے کفیل بن جائیں، ان کی کفالت اپنے ذمہ لے دیں. ہم قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے. یہ ہے جو مقابلہ میرا اور آپ کا بنتا ہے، ہم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اوٹ پٹانگ قسم کی واہیات قسم کی پوسٹیں وغیرہ شیئر کرنا چھوڑیں اس چیز کو. وہ جسارت کرتے ہیں، آپ قرآن عزیز کی بہترین تلاوت کرنے والے قاری، آپ ان کی پوسٹ ہیں وہ شیئر کریں. آپ کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ سارے یہی لگے ہوں کہ قرآن کے قاری ہیں، ہر جگہ پہ قرآن کی آواز سنائی دے. یہ ہے جو کام میں اور آپ کر سکتے ہیں. آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، ٹھیک ہے، محفوظ جگہ پہ کھڑے ہوں، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کسی بندے کو اذیت نہ دیں، ٹریفک بلاک نہ کریں، امن سے احتجاج کریں آپ. لیکن جو احتجاج سب سے بڑا آپ کی اپنی اپروچ میں ہے سوشل میڈیا کا، اس کے اوپر بھی یہ کام کریں. یہ وہ ہیں کام جو کرنے والے ہیں، تو یہ کرنے چاہیے. تو حقیقی ہمارا کیسے ان کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. ہاں جی، پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، عملی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ جو آپ چیلنج ان کا قبول کر کے اس طرز پہ اپنی زندگی کو لے آئیں گے نا، تو یہ ہے حقیقی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا. تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، جو تجاویز میں نے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ